ناظرین آداب، منصف کی ریپڈ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کے کسی ایئرپورٹ پر داخل ہونے والوں کو گردن توڑ بخار کے انجیکشن کا سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی ہوگا۔ سعودی وزارت صحت نے پاکستان سمیت کئی ممالک کے مسافروں کے لیے نئی ہدایت جاری کر دی، جس کے مطابق سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے گردن توڑ بخار کی ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق اس ہدایت کا اطلاق 10 فروری سے ہوگا، جبکہ 1 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد 7,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہفتے میں 7,300 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ عام بجٹ 2025 اور 26 کے لوک سبھا میں پیش ہونے سے پہلے ہی سونے کی قیمتوں میں طوفانی تیزی دیکھی گئی۔ سونے نے اپنے تمام پرانے ریکارڈ توڑ دیے اور نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ہفتے کے روز MCX پر سونے کی قیمت 82,600 روپے تک پہنچ گئی، جبکہ گھریلو بازار میں بھی سونے کی قیمت میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں سونا اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ واضح رہے کہ سال 2024 کے بجٹ میں سونے پر عائد کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی تھی، جس کے بعد قیمتوں میں بھی کمی دیکھی جا رہی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ کو ہم وطنوں کی امنگوں کا بجٹ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ سے بچت، سرمایہ کاری، کھپت اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا۔ مودی نے کہا کہ آج ہندوستان کی ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی خواہشات اور خوابوں کو پورا کرنے والا بجٹ ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ہفتے کو بجٹ 2025 اور 26 کو اقتصادی شعبے میں حکومت کا نظریاتی دیوالیہ پن قرار دیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بجٹ میں معیشت کو بہتر کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے اس بجٹ کو گولی کے زخم کو مرہم سے بھرنے کی کوشش قرار دیا۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران جائیدادوں کا رجسٹریشن روزانہ کی اوسط سے دگنا ہو گیا۔ اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ گزشتہ روز ایک ہی دن میں آندھرا پردیش میں 14,250 سے زیادہ رجسٹریشن کیے گئے۔ اس سے حکومت کو ایک ہی دن میں 107 کروڑ کی آمدنی ہوئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عملے نے حیدرآباد میں نلا کنٹا کے اطراف کے علاقوں میں فٹ پاتھ پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ سڑک پر بھی غیر مجاز تعمیرات کا پتہ چلا، جس سے کئی مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ GHMC کی جانب سے JCB کے ذریعے ان کو ہٹا دیا گیا۔ متاثرین نے الزام لگایا کہ ان کے چھوٹے کاروبار کو جو وہ طویل عرصے سے چلا رہے تھے، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اچانک منہدم کر دیے جانے کے بعد وہ سڑک پر آ گئے۔ تلنگانہ میں GBS کے پہلے معاملے کا پتہ چلا۔ ضلع سدی پیٹ کی 25 سالہ خاتون کے GBS سے متاثر ہونے کے بعد انہیں حیدرآباد کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا۔ نیورولوجی کے ماہر ڈاکٹر پروین کمار یادو کے مطابق اگرچہ یہ بیماری پونے، مہاراشٹر میں کافی زیادہ پھیلی ہے، لیکن اس خاتون کے پونے کا کوئی سفری پس منظر نہیں ہے اور نہ ہی ان کے خاندان میں کسی کو یہ بیماری رہی۔ GBS اس وقت ہوتا ہے جب جسم کا مدافعتی نظام بخار یا ڈائریا کے بعد غلطی سے اپنے ہی اعصابی نظام پر حملہ کر دیتا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ نریندر مودی حکومت کو تلنگانہ سے کس قدر تعصب ہے، اس کا ایک بار پھر بجٹ میں واضح ثبوت ملا ہے۔ KTR نے کہا کہ پچھلے بجٹ کی طرح اس بار بھی مرکزی حکومت نے تلنگانہ کا ذکر تک نہیں کیا۔ ریاست کے 4 کروڑ عوام اس امید میں تھے کہ اس بجٹ میں کم از کم تلنگانہ کے لیے کچھ اعلان کیا جائے گا، مگر مرکز نے ایک بار پھر تلنگانہ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کے مہیشورم میں فلموں کی شوٹنگ کے گودام میں اچانک بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ناظرین، یہ تھی منصف کی ریپڈ نیوز۔ اسی طرح کی مزید خبروں کے لیے منصف نیوز 24x7 کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔